کیا گجر واقعی غصے والے، اڑیل مزاج اور تعلیم سے دور ایسے لوگ ہیں جو صرف بھینسوں اور مویشیوں کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ آئیے تاریخ کو کھنگالتے ہیں اور گجروں کی اصل حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب بر صغیر کے میدان ابھی گھنے جنگلات اور پہاڑی سلسلوں سے بھرے ہوئے تھے، کچھ قبیلے شمال سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ خود کو گجر کہلاتا تھا۔ یہ لوگ اپنی سادہ زندگی، جانوروں سے محبت، زمین سے وابستگی اور سخت حالات میں جینے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ مورخین کے مطابق گجر قوم کی اصل وسطی ایشیا کے علاقوں سے ملتی ہے۔ کچھ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ گجر قوم وائٹ ہنز سے تعلق رکھتی ہے جو 6 صدی عیسوی میں بر صغیر میں داخل ہوئے۔ کچھ نے ان کا تعلق راجپوت اقوام کے ابتدائی ادوار سے جوڑا اور بعض مورخین نے انہیں ہندو، بدھ مت اور بعد میں مسلمان ثقافتوں کے ساتھ بھی جوڑا۔ ڈاکٹر وی اے اسمتھ، رومیلا تھاپر اور جان کی جیسے مورخین نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ گجر ابتدائی طور پر ایک خانہ بدوش قوم تھی جو بعد میں بر صغیر کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی۔ بابر نامہ اور اکبر کے عہد کے آئین اکبری میں گجروں کا ذکر جاگیردار قوم اور مویشی پال کسانوں کے نام سے ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گجر قوم نے بر صغیر کے مختلف حصوں میں سکونت اختیار کی، خصوصاً راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش، پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں۔ جہاں چرنے کو گھاس ملی وہیں ان کے مویشی جم گئے۔ اکبر کے دور میں گجر قوم کو آئین اکبری میں کاشتکار، زمیندار اور مقامی سطح پر با اثر لوگ لکھا گیا ہے۔ بعض انگریز مورخین نے انہیں اپنی کتابوں میں سٹبن بٹ لویل نیشن کہا ہے، یعنی اڑیل مگر وفادار قوم، کیونکہ کچھ گجر قبائل خصوصاً روہیل کھنڈ، میرٹھ، مظفر نگر اور علی گڑھ کے علاقوں میں رہنے والے انگریزوں کے خلاف 1857 میں بھرپور مزاحمت کی دیوار بنے۔ اسی وجہ سے انہیں ریبیلیس ٹرائب بھی کہا جاتا ہے، یعنی باغی قبیلہ۔ اسی مزاحمت کی پاداش میں بعض گجر قبیلوں کو کئی علاقوں سے بے دخل بھی کر دیا گیا تھا۔ گجر کبھی زیادہ شاہانہ مزاج کے نہیں رہے، وہ زمیندار تھے، چرواہے تھے، لیکن عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ مگر جب کوئی ان کی زمین، غیرت یا وعدے پر آنچ لاتا تو پھر وہ لڑ پڑتے اور ڈٹ کر لڑتے۔ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے آغاز میں جب سکھ سلطنت نے کشمیر، پنجاب، پوٹھوہار پر قبضہ کیا تو وہاں کے گجر قبائل نے اس قبضے کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ کوٹلی، باغ، راولا کوٹ، مظفر آباد اور مانسہرہ کے آس پاس کے علاقوں میں گجر قبائل نے پہاڑوں میں رہ کر سکھ فوجیوں پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے، جنہیں دنیا آج گوریلا وار کے نام سے جانتی ہے۔ سکھ ریاست نے ان مزاحمتوں کو چرواہوں کی سرکشی قرار دیا، مگر دراصل یہ اپنی زمین اور طریقہ زندگی کے دفاع کی جنگ تھی۔ اسلام کے پھیلاؤ کے بعد گجر برادری کے کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ سلطان محمود غزنوی اور بعد میں غوری سلاطین کے ادوار میں گجر سپہ سالاروں، فوجیوں اور مقامی ذمہ داروں کے طور پر سامنے آئے۔ سلطنت دلی کے وقت گجروں کی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جن میں سب سے مشہور گجرا دی ہٹی اور گجرات کے علاقے ہیں جو آج بھی بھارت اور پاکستان دونوں میں موجود ہیں۔ گجروں سے متعلق سوسائٹی میں کئی ایک مشہور باتیں اور مذاق ہیں، آئیے ان کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ گجروں کے متعلق مشہور ہے کہ گجر صرف مویشی چراتے ہیں۔ یہ بات آدھی درست ہے۔ ہاں، گجر قوم کا ایک بڑا حصہ آج بھی مویشی پالنے سے وابستہ ہے۔ خاص طور پر کشمیر، ہزارہ اور راجستھان کے علاقوں میں رہنے والے گجر آج بھی اپنی معیشت کے لیے اسی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن گجروں کی معیشت صرف اسی پر نہیں ٹکی رہی۔ آج بہت سے گجر خاندان زراعت، کاروبار، سرکاری نوکریوں اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا گجروں کے متعلق اشکال یہ کہ گجر تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ یہ ماضی کا تاثر تھا۔ اب گجر نوجوان نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی تعلیمی اداروں میں بھرپور نمائندگی رکھتے ہیں۔ کشمیر میں گجر بکروال طبقہ اب سرکاری ملازمتوں میں بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی جیسے اداروں میں گجر طلبہ کی خاصی تعداد موجود ہے اور سرکاری ملازمتوں میں بھی ان کی شمولیت کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تیسرا اشکال یہ کہ گجر انتہائی اڑیل اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گجر مزاجن سنجیدہ اور غیرت مند ضرور ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ مہمان نواز، وعدے کے پکے اور برادری کی عزت کو دل سے لگانے والے لوگ ہیں۔
ان کا لہجہ اکثر سخت ہوتا ہے مگر وہ دل کے بہت نرم ہوتے ہیں۔ گجر لوگ ذمہ داری، مال مویشی پالنے اور جنگی مہارتوں کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے سفید گھوڑے، بلند قامت، اونچی ناک اور خوددار لہجہ تھی۔ ان کی زبان میں وہ ٹھہراؤ تھا جو پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں وہ اعتماد تھا جو آزاد قوموں میں ہوتا ہے۔ آج کا گجر ماضی سے کبھی الگ نہیں ہوا۔ وہ آج بھی اپنے بزرگوں کی اجداد اور زمینوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس نے وقت کا تقاضا بھی سمجھا ہے۔ اب گجر نوجوان مال مویشی پالنے کے ساتھ ساتھ سیاست، فوج، تعلیم، صحت، صحافت اور بزنس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثلا چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب، سردار تنویر الیاس اور دیگر کئی نمایاں سیاسی شخصیات گجر برادری سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ گجر قوم کی تاریخ صرف ماضی کے قصے نہیں، یہ ایک زندہ روایت ہے جو ہر نسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے لیے عزت، زمین، وعدہ اور رشتہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ بولنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی گجر سے ملیں تو شاید وہ آپ کو یہ سب باتیں اپنے ماضی کے متعلق نہ بتا سکے۔ سو دوستو، اپنے گجر دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو یہاں مینشن کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم سب گجر برادری سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ گجر برادری کے دوستوں کو مینشن کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں ہم کس ذات، کس برادری کی تاریخ آپ کے سامنے رکھیں۔